الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معرض لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کا بسترا ٹوٹا بچھونا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر جمع ہو کر اپنے محبوبین کا ذکر سننے کی سعادت عطا فرمائی. اور یہ سعادت اتنی اہم ہے کہ ایک تو ذکر سننے کے لیے جمع کیا, دوسرا اپنے گھر میں جمع کیا. نور علی نور, سونے پہ سہاگا, اور مسجد بھی نورانی. تو اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سب سجود ہیں کہ مالک کی سعادتیں تا دم آخر ہمارا مقدر بنی رہے. یاد رہے اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک, اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, وہ یکتا ہے, کسی کا محتاج نہیں, سارے مخلوق اس کے محتاج ہیں, اس پر کسی کا زور نہیں چلتا. عزتوں کا مالک رب العالمین. وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے, ارادہ فرماتا ہے کن ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. وہ ہر چاہے پہ قادر ہے, اس کے سوا کسی کو بھی سجدہ روا نہیں. ساری عبادتیں اسی کے لیے. دنیا میں جتنی تعریفیں ہیں سب اس کی تعریف کے محتاج ہیں. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.
اس نے دنیا میں جو مخلوق پیدا فرمائی ان کی ہدایت کے واسطے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کون ہیں اور رسول کون ہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ کوئی چاہے کہ میں اللہ کا نبی ہو جاؤں، میں اللہ کا رسول بن جاؤں، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے، بندگی کے ذریعے نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے منتخب ہوتے ہیں۔ عبادت ریاضت کے ذریعے ولی تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ اور اللہ نے سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور اس شان کے ساتھ خاتم النبیین کا تاج آپ کو پہنا دیا۔ اب نبوت کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبیوں کی آمد کا سلسلہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنت کا مستحق، اور دوسرا شیطان۔ وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، وہ زمین پہ سمندر میں چل کر دکھا دے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی دعوی نبوت کرنے والے سے یہ بھی کہے کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا، تو یہ دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، مطالبہ کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب نبی آ ہی نہیں سکتا تو مطالبہ کیسا؟ تو اب کسی کو نبی ماننا یہ کفر ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی، ابھی آپ نے آیت تلاوت کی، سماعت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، آخری نبی۔ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور مختلف نبیوں کو مختلف اصحاب عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی اصحاب ہیں جنہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی کون ہیں؟ صحابی جو ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں صحبت ملی، چاہے ایک لمحے کے لیے، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ صحابی۔ اور جس طرح اب نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح اب کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ صحابیت جو ہے یہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور صحبت سے بہت بلند و بالا مرتبہ ہے، اور ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت کے سارے صحابہ جنتی، کسی ایک کی بھی بے ادبی گستاخی جو ہے ایمان سے محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ حضور نے فرما دیا میرے صحابہ کو برا مت کہنا۔ تو ہمیں تعلیم دی ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ زبان صحابہ کے بارے میں ضرور کھلے مگر تعریف و ثنا، عقیدت و محبت میں
ان کی بڑائی میں، لیکن کبھی بھی زبان نہ کھلے ان کی برائی میں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت، اور اس پر ہمیں کاربند بھی رہنا ہے، کیونکہ مختلف ادوار میں مختلف فتنے اٹھتے ہیں، اور اس دور میں بھی فتنے اٹھتے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جو معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں نازبہ کلمات ادا کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تعلق کیا، کھانا پینا بھی ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا بھی ساتھ نہیں ہونا چاہیے، رشتے داری بھی ایسے لوگوں سے کرنا جائز نہیں، سلام کرنا بھی جائز نہیں، سلام کرے تو وعلیکم السلام کہنا بھی جائز نہیں، بیمار ہو جائیں تو عیادت کرنا بھی جائز نہیں، مر جائیں ان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ ان سے حضور کو پیارے صحابی، گویا صحابہ کی گستاخی بے ادبی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے عقیدت و محبت یہ گویا رسول پاک علیہ السلام کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابھی جتنے بھی صحابہ ہیں ویسے تو سارے ہی ہمارے لیے قابل احترام، عزت و عظمت والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی رتبہ رکھا ہے، سارے صحابہ میں، بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء اور رسول میں، انسانوں کے اندر انبیاء اور رسول کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ عقیدہ ہے کہ ان سے افضل کوئی بھی صحابی نہیں ہے، سارے صحابہ سارے نبیوں کے اصحاب سے افضل، اور سارے صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گھٹائے سے کسی کی نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دینا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ مقام عطا فرمائے وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، اب مخلوق اس کی اگر گھٹانا چاہے تو گھٹا نہیں سکتی، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر ان کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ خلافت کی بھی ترتیب ہے اور افضلیت کی بھی ترتیب ہے، یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں، اور یاد اس طرح رکھنی ہے کہ اپنی نسلوں کو بھی یہ بات سکھانی ہے، کیونکہ جن چیزوں کا تعلق عقائد اور نظریات سے ہو اس کا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو آگے پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہماری نسل کا ہم پر حق ہے کہ ہم اسے صحیح عقائد و نظریات نہ صرف سکھائیں بلکہ اس میں قائم دائم رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ تو یہ اپنے بچوں کو بتانا یہاں ضروری ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل، اور یہ بات بھی میں بتانا یا دہائی کے طور پر مناسب سمجھوں گا کہ صحابہ کے رتبے تک کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال، سارے ولی، سارے ائمہ، سارے مجتہدین سب جمع ہو جائیں، جمع ہو کر بھی کسی صحابی کے مرتبے کو پا نہیں سکتے، یعنی صحابیت کا درجہ کتنا بلند اور بالا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل۔ آئیے چند باتیں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں ان کی افضلیت کے بارے میں، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو۔ بے شک رات کا وقت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہے،
اور آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف فرما۔ آسمان پہ ستارے جھلملا رہے ہیں، ایک سوال کرتی ہیں حضور علیہ السلام سے۔ سوال کیا کرتی ہیں؟ گویا آنے والی امت کو عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ جو آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، کیا آپ کی امت میں کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ سوال دیکھیے آپ۔ پہلی بات، آسمان پہ کتنے ستارے ہیں کسی کو پتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ ہمارے نبی کو پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تعداد کتنی ہے؟ ہمارے نبی کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے عائشہ مجھے کیا معلوم آسمان پہ کتنے ستارے ہیں۔ اور دوسری بات کہ امت تو صدیوں تک آئے گی اور کچھ کام جو ہے وہ ظاہر میں کرے گی اچھے، اور کچھ کام خفیہ طور سے کرے گی، اور کچھ نیکیاں صرف نیت ہی میں ملتی ہیں، اور نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو مجھے ارادے کیسے معلوم ہو سکتے ہیں؟ مجھے کسی کی نیکیوں کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ یہ کیسا سوال کر دیا؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں فاروق اعظم کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے علم غیب بھی معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو غیب کا علم بھی دیا۔ کیسا غیب کا علم عطا فرمایا کہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی نیکیاں آپ کے پیش نظر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیسی پیش نظر ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، کہ دل میں جو ارادے گزر رہے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دل میں نیکی کے حضور جان رہے ہیں۔ فرمائے کہ جو سوال تم نے کیا ہے اتنی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر میری امت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فاروق اعظم کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے ابا جان کی کتنی کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ گویا افضلیت صدیق اکبر پہ مہر لگا دی۔ فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاروق اعظم کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تمہارے والد ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ہی سب پہ فضیلت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ کیسا رتبہ ہے؟ حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رتبہ بھی معمولی نہیں ہے۔ کیسا رتبہ ہے ان کا کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اے جبرائیل آج میرے سامنے عمر کی فضیلت بیان کرو کہ اللہ نے عمر کو کیا رتبہ عطا فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو عمر عطا فرمائی تھی اور 1000 برس سے زیادہ آپ کو عمر عطا فرمائی تھی، تو گویا اتنی عمر تک میں عمر کے فضائل بیان کروں، وقت تو ختم ہو جائے گا، فضائل ختم نہیں ہوگا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام 1000 برس سے زیادہ فضیلتیں بیان کریں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلتیں بیان کریں، وقت تو ختم ہو سکتا ہے، فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور میرے یار غار تمہارے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی سب پہ فضیلت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے
کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کے اقبال ہی ہوتا. یعنی اتنی فضیلت رکھنے کے باوجود جو ہے وہ اپنے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا فضیلت والا جانتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کے سینے کے اقبال ہی مجھ سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں جو ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ہماری سوچوں سے باہر ہے. جب ان کی عظمتیں سوچوں سے ماورا تو سرکار کی عظمتوں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ ترازو قائم کیا جائے اور ترازو کے ایک پٹرے میں ایمان والوں کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پٹرے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھاری ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ایمان والوں میں کتنی بڑی بڑی مقتدر ہستیاں ہیں، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے افضل ہے. ایسے نہیں جمعہ میں خطبے میں امام صاحب پڑھتے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. تحقیق کوئی بھی اس کا حقیق بات ہے کہ افضل جو ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اہل سنت میں بہت سارے لوگ جو ہیں غیروں کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ایسا محسوس کراتے ہیں جیسے ہم ان میں سے ہیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق دور کا تعلق ہے، نہ ہم تعلق رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک ہمارا وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، فاروق اعظم کا ہے، عثمان غنی کا ہے، جو مولا علی کا ہے. ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں. تو یاد رکھیے گا کہ عقائد اور نظریات پہ قائم رہنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ مومنانہ صفت ہے، مومن کی شان. مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر اس کا ایمان جو ہے اتنا کمزور نہ ہو کہ جہاں اس کے قدم ڈگمگا جائے، بلکہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے مومن کے قدم اپنے عقائد و نظریات سے آگے پیچھے نہ ہو. سبحان اللہ. ایسا کیونکہ بخشش کا دار و مدار ہی عقائد و نظریات پر ہے. اعمال تو بات کی بات ہے. بخشش اگر ہوگی، نجات اگر ملے گی تو وہ عقائد کی بنیاد پر ملے گی. باقی اچھے برے اعمال جو تولے جائیں گے، جو جزا و سزا ہے، تو وہ جزا و سزا جو ہے وہ ایک وقت کے لیے ہے. اگر اچھے عقائد والا ہے اور بد اعمال ہے اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ صحیح عقائد و نظریات پر ہے. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ بظاہر نیک آدمی ہے لیکن عقیدہ درست نہیں تو یاد رکھیے گا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کی نظر ہے. تو عقیدہ جو ہے یہ سیکھنا اور عقیدے پر قائم رہنا یہ نہایت ہی ضروری ہے. اسی طرح اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ قابل عزت اور تعظیم. ایسا نہیں کہ ہم صرف صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، یا ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے. اہل بیت بھی ہماری ایک کام، صحابہ بھی ہماری ایک کام. جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے سوال کیا، سوال کرنا ابھی بھی عجیب و غریب ہوتا ہے لیکن بعض مرتبہ عجیب و غریب سوال بہت اچھے اچھے جواب دے جاتے ہیں. سوال یہ کہ اے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ارشاد فرمائیے کہ امام اعظم اور غوث اعظم میں سے کون افضل ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کون افضل ہے؟
اعلیٰ حضرت تو امام عشق و محبت ہیں، تو ادب سکھایا جاتا ہے۔ آج کل جو ہمارے یہاں ادب جو بھی ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں، دونوں آنکھوں کی اپنی جگہ قدر و قیمت ہے۔ دیکھیں توازن کیسے قائم رکھا اور کیسے ادب کو برقرار رکھا۔ فرمایا دونوں ہماری آنکھیں ہیں۔ سوال کرنے والا بھی کوئی زیرک انسان تھا، کہنے لگا اچھا یہ تو بتائیے سیدھی آنکھ کون سی ہے؟ کیونکہ سیدھی افضل ہے، بنسبت پائیں گے۔ اللہ اکبر، سامنے بھی اعلیٰ حضرت تھے، کوئی عام آدمی تھوڑی تھا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا دونوں ہی سیدھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو صحابہ کرام بھی ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں، عزت والے ہیں، اور اہل بیت اطہار بھی ہمارے لیے لائق عزت تعظیم ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا صاحب نے کہا تو شعر ہے، لیکن اس شعر کے اندر پورا عقیدہ نظریہ بیان کر دیا، اور اس شعر کے اندر ہمیں وہ سمجھا دیا کہ اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کی اہمیت کتنی ہے۔ بتا دیا آپ نے کہ ہمارے دلوں میں اصحاب رسول کی بھی محبت ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی بھی محبت ہے۔ ہم خاتون جنت کے لیے غلام ہیں، ہم حسنین کریمین کے لیے غلام ہیں، ہم جو بھی اہل بیت اطہار سے ہیں ان کے در کے کتے ہیں، ان کے در کے خادم ہیں، ان کے در کے غلام ہیں، ان کے در کے خاک ہیں۔ یعنی جتنا زیادہ ہم آپ کو وہاں پر مٹا سکتے ہیں مٹا اور بعض حضرات ان حضرات کے اندر جو ہے جھگڑے فساد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خاموش کر دیا گیا۔ بڑوں کی بڑی بات ہے، وہ جنتی لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جنت کا وعدہ کر لیا تو ہم اور آپ کون ہوتے لگ کشائی کرنے والے؟ بالکل۔ تو وہاں پر جو ہے ہم صرف اور صرف اچھے الفاظ بیان کریں گے، ہم صرف اور صرف جو عزت والے احترام والے الفاظ بیان کریں گے۔ اسی طرح جیسے یہ محفل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام سے موسوم ہے، اور یہ مہینہ بھی جمادی الاخر انہیں کے نام سے ہے، اور ان کی نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نام کے لیے بڑے خدمات ہیں، بہت خدمات۔ اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا، میرے ساتھ نیکی کی تعاون کیا، یعنی سب کے احسانات کا بدلہ ہوتا ہے سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کے احسانات کا بدلہ بے شک مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے۔ آپ کو حضور علیہ السلام سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، یعنی فنا فی الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رگ و پے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس طرح رت بس گئی تھی کہ ان کے بغیر آپ زندگی کا تصور ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ کا جینا مرنا زندگی گزارنا سب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ جس دن سے ایمان لائے اور جب تک دنیا میں جلوہ کر رہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے زندگی بسر کرتے تھے، اور وہ اس بات اس حقیقت کو پا گئے تھے کہ ان کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ جتنا مال تھا وہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اللہ کے نبی کے دین کو قربان کرتے ہیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ جنگ تبوک کا واقعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال طلب کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال لے گا اور کس حالت میں، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول۔ سبحان اللہ۔ کیسی مثال پیش کی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر غار ثور، اللہ اکبر، لوگ لیلا مجنوں کے قصے بیان کرتے ہیں، لوگ شیری فرات کے قصے بیان کرتے ہیں، لوگ ہیر رانجھا کے قصے بیان کرتے ہیں۔
اگر عشق و محبت حقیقت میں دیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضور علیہ السلام کا تعلق پاکیزہ محبت، پاکیزہ عشق اور حقیقی عشق، حقیقی عشق۔ غار ثور کے جو وقت گزرا ہے وہ معلوم نہیں کہ حضور نے کیا دیا اور لینے والے نے کیا دیا۔ گویا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات میں ایسے فنا ہو گئے تھے، جب مدینہ طیبہ داخل ہونے لگے تو دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا دونوں ایک ہی شخصیت چلی آ رہی۔ سبحان اللہ، پہچانے کیسے ہیں؟ ان میں حضور کون ہیں؟ اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ لوگ پریشان ہیں، آپ نے اپنی چادر حضور پہ تان دی کہ غلام یہ ہے، آقا یہ ہے، سبحان اللہ، ادا سے بتا دی۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، سبحان اللہ، مشہور واقعہ ہے، یہ ساری باتیں آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ان واقعات میں اتنی چاشنی ہے کہ 100 بار سنو تو 100 بار لطف، 1000 بار سنو تو 1000 بار لطف، کیونکہ عشق کی باتیں وہ تو عاشق کو لذت ہی دیتی ہے۔ جتنا زیادہ تذکرہ کرو گے محبوب کا، ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے بار بار ایک ہی واقعات بار بار سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے اور انہیں حضور سے محبت ہے، تو ان کا تذکرہ یہ ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے، بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انگوٹھی آپ کو عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور فرمائے کہ اے ابوبکر جاؤ اور اس پر لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لکھوائیں لا الہ الا اللہ۔ آپ ٹھیک ہے، آپ جب اس کے پاس پہنچے جو کنتا کرتا تھا، لکھا کرتا تھا، اس سے کہا اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا۔ پھر آپ نے کہا اچھا اس کے نیچے جو محمد رسول اللہ ٹھیک ہے، لے لی، واپس لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیش کیا رسول اللہ یہ انگوٹھی پیش خدمت ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو کیا دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق بھی لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے دیا تھا، تم نے میرا بھی نام لکھوا دیا اور اپنا بھی نام لکھوا لیا۔ بس کہ حضور میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا، البتہ آپ کا نام میں نے ضرور لکھوایا ہے، اس لیے کہ جب آپ کے نام کو اللہ نے جدا نہیں کیا اپنے نام سے تو میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میں بھی آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کروں، سبحان اللہ، لیکن اپنا نام میرے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے ابوبکر کا نام ہم نے لکھوایا۔ سبحان اللہ، جب ان کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ آپ کے نام کو خدا کے نام سے جدا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہ آئی کہ ابوبکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کیا۔ کتنے محبوب اور کتنے مقبول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہے اور پھر یار مزار بھی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے جب آپ کے وصال کا وقت آیا آپ نے نصیحت فرمائی کہ جب مجھے غسل دے دیا جائے اور کفن پہنا دیا جائے، نماز جنازہ میری ادا ہو، میرے جنازے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دروازے پہ لا کے رکھ دے گا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خادم، آپ کا غلام آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے وہاں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازہ اطہر کو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دروازے پر حاضر کیا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق انہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے
یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، اگر اجازت ہے تو دفن کر دیا جائے، ورنہ جنت البقیع لے جایا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے کیا دیکھا، روایت کرنے والوں نے روایت کیا کہ دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھیں پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام نے بھی اپنے پہلو میں اس لیے رکھا کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہاں سلام حضور قبول ہی نہیں کریں گے، اس کا نہ آنے کی توفیق ہوگی، نہ سلام کرنے کا موقع ملے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر معیار بنا کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو جہاں عشق و محبت کا ہمیں سبق ملتا ہے، وہاں دین سے محبت کا سبق ملتا ہے کہ دین کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور ہر وقت مستعد رہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سستی کوتاہی کا شکار ہو۔ حضور علیہ السلام کے دین کے لیے زندگی کی آخری سانس تک جو ہے آپ لگے رہے، اور جنگ ہوئی، اور جو وہ مشہور واقعہ ہے جنگ یمامہ کا، ختم نبوت والا مسلمہ کذاب کے جب مشورہ ہوا کہ قافلہ نہیں بھیجا جائے، لیکن آپ نے کیا فرمایا، جس قافلے کو رسول اللہ نے بھیج دیا میں اس کو نہیں روک سکتا۔ کیسی استقامت، کیسی ثابت قدمی، اور حضور علیہ السلام کے فیصلے پر کیسا اعتماد ہے۔ تو گویا ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندوں، اے نبی کے غلاموں، مضبوط بن جاؤ، مضبوط ہو جاؤ۔ جب تم مضبوط ہو جاؤ گے تم ہی غالب رہو گے، تم پہ کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ہم پہ غیروں کا غلبہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے رشتہ کمزور ہو گیا۔ صبح کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کچھ، شام کچھ، شام کچھ، دوپہر کچھ، صبح کچھ۔ عقائد، نظریات، کسی کی بات سنتے ہیں، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہو، معاذ اللہ سنو، معاذ اللہ نہیں۔ ہمیں تعلیم دی مضبوط ہو جاؤ۔ قرآن نے بھی کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ تو بشارتیں دی گئی کس کو؟ ایسی جنت کی جس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار رکھی۔ اس کو ایمان پر جس نے استقامت اختیار کی، جس نے اللہ کی وحدانیت کی، رسول کی رسالت کی، اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں ثابت کرنے اختیار کی، بشارت ہے، بشارت۔ یہ دنیا فانی ہے، اصل آخرت ہے۔ چند ٹکوں کے خاطر، دنیا کے چند آرام کے خاطر، دنیا کے چند سکوں کے خاطر ہم اپنے عقائد و نظریات کو سودا نہ کریں۔ دنیا فانی ہے، آج ہے کل نہیں پرسوں، ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، موت کا شکار ہونا۔ اور موت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بالکل موت آنی ہے، اور سب نے دیکھا موت آتی ہے، کوئی نہیں بچتا۔ بالکل تو ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا کہ یوم آخرت ہے، وہاں حساب کتاب دینا ہے۔ تو ہمیں دنیا سے جانا ہے تو دنیا میں ایسا سودا نہ کریں جو آخرت کے لیے نقصان ہو، بلکہ ایسا سودا کریں جو آخرت کے لیے فائدے مند ہو۔ اور وہ سودا کیا ہے؟ اپنی ماں، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ اور اس کے نبی کے دین پر قربان کریں اور مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان کامل ہو اور ہم ثابت قدم رہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہم ان کی سیرت سے یہ بھی سبق حاصل کرتے ہیں کہ تقویٰ، پرہیزگاری کی بات ہے۔ ہمارے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، ایمانداری ہو۔ آج ہمارے اندر تقویٰ بھی نہیں، ہمارے اندر ایمانداری بھی نہیں، ہمارے اندر پرہیزگاری بھی نہیں۔ پرہیزگاری دیکھیں موجود نہیں ہے۔ خدا رسول نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا، کہاں بچتے ہیں؟ بس اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی مرضی کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ مثلا نماز ہم اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں، خدا کی مرضی کی کہاں پڑھتے ہیں؟ خدا کا حکم تو 5 وقت، ہم کبھی 3 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 2 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 4 پڑھ لیتے ہیں، مرضی ہے تو 5 پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ نماز ہماری مرضی کی ہے، خدا کی مرضی کی نہیں ہے۔
خدا کی مرضی کی نماز ہے، 5 وقت نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی 4 رکعت ہے، حکم کیا ہے 4 پڑھیں، کسی نے 3 پڑھ لی تو ہو جائے گی؟ معلوم چلا اپنی مرضی کی عبادت نہیں چلتی، جہاں منمانی ہوتی ہے وہ عبادت نہیں ہوتی، جہاں رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ غالب ہوتا ہے وہی عبادت ہے۔ شیخ مجدد صاحب فرماتے ہیں نا کہ اپنی مرضی سے اپنے نفس کی خواہش پر پوری رات نفلی عبادت کر لیں آپ، اس سے کہیں زیادہ فضیلت آپ کو دوپہر میں سنت کی نیت سے قیلولہ کرنے پر حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پوری رات جاگ رہے اپنی مرضی سے آپ نفل پہ نفل نفل پہ نفل نفل پڑھ رہے، آج موڈ ہو رہا ہے ہمارا چلو پڑھ رہے ہیں، اپنے موڈ پر ہے نا، موڈ ہوا عبادت شروع کر دی ہم نے۔ فرماتے ہیں لیکن دوپہر کے وقت آپ نے کہ یار قیلولہ سنت ہے، آج میں قیلولہ کروں گا سنت کی نیت سے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، وہ تھوڑی دیر کا قیلولہ جو ہے وہ پوری رات کی نفلی عبادت پر بھاری ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں اپنی منمانی نہیں کرنی ہے بلکہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں تقویٰ نظر آتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، وہاں ذمہ داری ملتی ہے، وہاں ایمانداری ملتی ہے، اور حقیقت میں صدیق اکبر کے غلام وہی ہیں جو ان چیزوں سے متصل ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم پھر معذرت کے ساتھ کیا کہنا چاہیے کہ وفادار غلام نہیں ہے، ہمارے اندر خرابیاں موجود ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب۔ اسی طرح 11ویں شریف سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر دستگیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت جناب جو ہے یہ غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ایک بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے، اور کیسے ولی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولیوں کو سردار بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر تصرفات کی طاقت بھی عطا فرماتا ہے، بہت ساری روحانی قوتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ کا کون ہوتا ہے جو نمبر 1 بات اس کے عقائد و نظریات صحیح ہوتے ہیں، نمبر 2 علم اس کے پاس ہوتا ہے، نمبر 3 عمل صالح اختیار کرتا ہے، نمبر 4 جو ہے وہ خدا رسول سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے پیدائشی ولی تھے مگر آپ نے پھر بھی ریاست کی، مجاہدات کیے، علم حاصل کیا، عمل کیا اور لوگوں تک دین کو پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مرتبہ مقام عطا فرمائے کہ آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں ان کی عقیدت محبت موجود ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، جو میں نے تلاوت کیا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو چرچا فرما دیتا ہے، ان لوگوں کو عزت عطا فرما دیتا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو رسول پاک علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ آج سب سے زیادہ عقائد و نظریات پر قائم رہنے کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کردار سازی، اپنا کردار بنانا۔ ہمارا کردار اچھا نہیں رہا اور ہم بد اخلاق ہو گئے، ہمارے دلوں میں بدگمانیاں، ہمارے دلوں میں بدظنی، ہمارے دلوں میں نفرتیں، ہمارے دلوں میں حسد کے بچھو، ہمارے دلوں میں تکبر، انا پرستی اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرنا یہ شامل ہو چکا ہے، اور جہاں یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ انسان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہر آدمی کسی نہ کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے، جہاں اس کو داؤ لگتا ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو بے عزت کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا، حالانکہ اچھے اخلاق یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اخلاق باقاعدہ ایسا شعبہ ہے کہ جس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اچھے اخلاق اس کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمائی قرآن و حدیث پاک کے اندر جا بجا، اور خود حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی اچھے اخلاق کی تعلیم لوگوں کو دی ہے۔ آج ہمارے اخلاق اتنے گر گئے ہیں کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اگر کوئی محبت کرتا بھی ہے تو اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے، ورنہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہم سے محبت کرنے والے بہت کم۔ حالانکہ مسلمان کو اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، شیریں زبان، ہر ایک کی بھلائی کا چاہنے والا، خیر خواہ، عفو و درگزر سے کام لینے والا، نرم گفتگو کرنے والا، یہ ہوتا ہے، غلطیوں کو معاف کرنے والا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معاف کرنا اختیار کرو۔ کیوں کہ جب تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اگر تم اللہ سے معافی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ کے بندوں سے درگزر کرنا شروع کرو اور اپنے سے افضل نہیں رہنا، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ حقارت سے کسی کو دیکھنا یہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، افسردہ غم زدہ، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا دل بڑا غمگین ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا آج ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تانا دیا۔ تانا کیا دیا تھا؟ مجھے میرا رنگ کالا ہے تو مجھے کہا وہ کالی ماں کے بیٹے، کسی بات پہ بحث ہو گئی، کوئی بات میری بری لگ گئی حضور کو، تو انہوں نے مجھے تانا دیا کالے رنگ کا۔ حضور علیہ السلام نے طلب کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا اے ابو ذر ابھی تک تمہارے اندر جہالت والی عادتیں دیکھتا ہوں، پتہ چلا تانے دینا یہ جہالت کے اوقات کا ایک عمل ہے۔ تانا دینا کسی کو چاہے رنگ پہ دے، چاہے پیسے پہ دے، چاہے کسی کو کہتا ہے، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، بدگو نہیں ہوتا، بدزبان نہیں ہوتا۔ یہ عادت تمہیں موجود ہے ابھی تک؟ حضرت ابو ذر غفاری تھے، صحابی رسول، سمجھ کے حضور ناراض ہو رہے ہیں، فوراً قدموں میں گر پڑے، یا رسول اللہ غلطی ہوئی معاف فرما۔ تو کہا بلال سے معافی مانگ۔ اب یہ نہیں کہ بلال میرے سامنے کیسے کرتے، میں افضل ہوں وہ بلال ہیں، میں آزاد ہوں وہ غلام تھے، معافی مل جائے گی۔ حضرت بلال سے کہا اے بلال مجھے معاف کر دیں، اے بلال مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں۔ بلال حبشی نے کہا کہ اچھا میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ اس کا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زبان سے تو معاف کر دیا لیکن میں نے ان کا دل دکھایا، اب ان کی دلجوئی کس طرح کروں؟ کہا اے بلال اپنا قدم مجھے دو، میں تمہارے قدم کے تلوے کو اپنے چہرے پہ باندھوں گا تاکہ میرے اندر جو تم سے بہتر ہونا پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو کس طریقے سے۔ اب دیکھیے میرے بھائی، یہ ان کی شان تھی، یہ ان کا مرتبہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات ان کو پہنچتی تھی تو وہ اس کو پورا کرتے تھے، وہ اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول کی رضامندی جو ان کے لیے سب سے اول ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ یا رسول اللہ مجھے سب کے سامنے انہوں نے ایسا کہا یا مجھے بے عزت کر دیا، ایسا فیصلہ آپ نے فرما دیا، میں کیسے بلال سے معافی مانگوں، یہ کم تر ہے میں افضل ہوں، یا میں کیسے ان کے قدم کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ لگاؤں۔ اے بلال اپنا قدم دو، میں اور اپنے قدم سے میرے چہرے کو مسلو، اس طرح میں زمین پہ لیٹ رہا ہوں، زمین پر اپنا چہرہ رکھ رہا ہوں، پیر سے اپنے میرے چہرے کو مسلو۔ حضرت بلال نے کہا اے ابو ذر میں نے دل سے معاف کر دیا، آپ فکر نہیں کریں، میرا دل صاف ہو گیا ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، بہت بہت معذرت، میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں بلال جب تک تم ایسا نہیں کرو گے میرے دل کو چین نہیں ہے۔ بلال نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، تو انہوں نے زبردستی جو ہے حضرت بلال کے قدم کو پکڑا اور اپنے چہرے پہ مسلا۔ یعنی انہیں اتنی فکر آخرت کی ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول کی رضامندی کی ہوا کرتی تھی، یہ تھے اچھا۔ اور آج ہم فکر ہی نہیں جناب، چھوڑو کوئی ناراض ہوتا ہو جائے، ہم کیا کہتے ہیں بھاڑ میں جائے معذرت سننا، ہم اس کو راضی کر کے کیا کریں گے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ غرض تو نہیں، مگر اگر وہ تم نے غلط کیا تو اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی، اللہ کے
عاجزی انکساری، یہ مومن کا زیور ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سرائی سر نبو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اعلیٰ ظرف یہی ہے کہ آدمی جھک کے رہے، اپنے آپ کو زبانی نہیں حقیقتاً سب سے عاجز مسکین خیال کرے۔ اور معافی مانگنا جو ہے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے۔ معافی وہی مانگتا ہے اپنی غلطی پر کہ جس کا جو اپنے اوپر قابو رکھتا ہے، جس کا اپنے نفس پہ قابو ہے، جس کا اپنے نفس پہ قابو نہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جناب ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہم تسخیر کر لیں لوگوں کو، لوگ ہمارے قابو، لوگوں کے دل ہمارے قابو میں آ جائیں، تسخیر کا وہ عمل بتا دیجیے۔ تو ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں دوسروں کو تسخیر کرنے کے فکر میں لگے ہو، پہلے اپنے اوپر تو قابو پا لو۔ اپنے اوپر قابو ہے نہیں، دوسرے پر قابو پانے کے لگے ہوئے۔ تو جس کا اپنے اوپر ہی قابو نہیں، جو اپنے اوپر ہی قابو نہیں پا سکتا، کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو جناب وہ زہر اگلتا ہے کہ جرمن کی توپیں بھی کیا اگلتی ہوں گی، بم وغیرہ جناب، اور وہ کاٹ والی زبان استعمال کرتا ہے کہ جناب اسفان کی تلواریں بھی، اس کی بھی کیا کاٹ ہوگی، کاٹ کاٹ کا سینہ، دل، اور جناب جو ہے اپنے تانوں سے اور اپنے جناب اس سے انسان کو ملے مل کر دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو کردار سازی یہ انتہائی ضروری ہے، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانا۔ اور اس میں عرض کرتا ہوں یہ جو مشائخ اور پیران نظام کا سلسلہ ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہم نے پیر تو بنائے ہیں مگر یہ سمجھتے ہیں پیر صاحب تعویذ کے لیے ہوتے ہیں، دم درود کے لیے ہوتے ہیں، نذرانے کے لیے ہوتے ہیں، یا اس میں جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ نہیں، اصل تو پیر کا مقصد نذرانے لینا نہیں، اصل پیر کا مقصد جو ہے وہ دم درود نہیں ہے، اصل تو پیر کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کرنا۔ حضور ہم حاضر ہیں، ہم نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب ہمیں کھلے دل کے ساتھ جو غلطی کوتاہی ہمارے اندر دیکھے ہمیں بیان کریں، اور اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے وہ بیان کریں۔ یہ پیر صاحب بتائیں گے، یہ پیری مریدی ہے۔ پیری مریدی ہم نے بس زیارت کا نام رکھ لیا، بس پیر صاحب کے سال میں جو ہوتا زیارت کرنا کافی ہے۔ حضرت معلوم ہی نہیں تو مرشد کس وجہ سے کیا ہے، اور تو یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے کہ مرشد کا مطلب کیا ہے، مرشد کس لیے کیا جاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، اور اس کے ہاتھ چومنے لگ جائیں، اس کے پیر چومنے لگ جائیں، اور کہ بس آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ دوائی دے گا، دوائی کے بعد آپ کو استعمال کرنی پڑے گی تب کہیں جا کر۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے، پیری مریدی کا تصور بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے خانقاہوں کے اندر جو ہے آج وہ اصلاحی گفتگو، اصلاحی ماحول نہیں ملتا ہے۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں آپ، مطلب کسی بھی پیر کو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، اچھے بھی ہوں گے، مرید ایسی بات نہیں، لیکن اکثر سب بگڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیر صاحب بہت اچھے ہوں گے لیکن مرید، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے اچھا پیر نہیں ملتا ہے، ہم کہتے ہیں صادق مرید نہیں ملتا ہے۔ یعنی پیروں کو مرید سے شکایت اور مریدوں کو پیروں سے شکایت۔ تو یاد رکھیے گا، پیر پکڑنے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر کی غلاظتیں ہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ جا کر۔ اور اگر ہم ویسے کے ویسے نسبتوں پر ہی ناز کرتے رہیں، نسبتوں کی برکتیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جن کی نسبتیں حاصل کی ہیں انہوں نے بھی تو کسی اور کی نسبتیں حاصل کر رکھی ہیں۔ وہ کیوں راتوں کو اٹھ کے مجاہدہ کر رہے ہیں، وہ کیوں معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ غوث اعظم کی تو نسبت ہے، آل رسول ہیں، لیکن جناب 40 سال عشاء کے حضور سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یا اللہ، اے میرے مالک، کل قیامت کے دن عبد القادر کی سفید داڑھی کی لاج رکھ لینا، میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بات کرتا۔ وہ ایسا کر رہے ہیں اور ہم بے فکر ہیں جناب۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جو جہاں پر وابستہ ہے وہاں ان سے اصلاح لیں، ان پیروں سے کہیں کہ جناب حضور ہم حاضر ہیں، ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، بالکل آپ بتائیے، کھل کے بتائیے، ہم برا نہیں مانیں گے، اور پھر ہماری اصلاح بھی کیسے کرنی ہے وہ کیجیے ہم۔
تاکہ آپ کے پاس آنے کا مقصد آ سکے. تو یہ کردار جو بنانا پڑتا ہے، کردار بنانے کے لیے بنانے والے کے پاس جانا پڑتا ہے. سیکھنے کے لیے جاتے نا، مجھے درزی کا کام سیکھنا ہے تو درزی کے پاس جاؤں گا، حلوائی کا کام سیکھنا ہے حلوائی کے پاس جاؤں گا، بڑھائی کا کام سیکھنا ہے فرنیچر والے کے پاس جاؤں گا. مجھے اپنا کردار اچھا بنانا ہے تو کسی ایسے کے پاس جاؤں گا جس کا کردار اچھا ہو، جو کردار سازی کر سکتا ہو. تو میرے بھائیوں، اچھے بنے ہم اور بری عادت اپنے اندر سے جلد از جلد ختم کریں. دنیا میں جو ہم مسلمانوں کا نام خراب ہو چکا ہے کہ بے ایمان آدمی، یہ 2 نمبر کام کرنے والا آدمی. دنیا بھر کے اندر ہم مسلمان بدنام ہو چکے ہیں. ہو بھی رہا ہے سر. آج کون بچا ہوا ہے برائی سے؟ یا تو جس کو موقع نہیں ملا، یا واقعی جس کے دل میں خدا کا ہوا. اس کو موقع ملتا ہے. تو میرے بھائی ہم سب کو چاہیے اپنا کردار اپنی گفتار اچھی کریں. اور آخر میں عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جامع ترین الفاظ، سارے آپ کے جامع ترین الفاظ. اس حدیث کو ہم پیش نظر رکھ لیں تو بس فرمایا سرکار دو عالم علیہ السلام نے، ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کے انجام پہ نظر ڈال دو. انجام برا ہے چھوڑ دو، انجام اچھا ہے کر لو. تو بدگمانی، حسد، بغض، کینہ، انا پرستی، اس کا انجام کیا ہے؟ برا ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دو. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس کو، اس محفل کو ہم سب کے لیے اصلاح کا اور فکر آخرت حاصل ہونے کا سبب بنا دے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے، اور ہم سب کی غلطی کوتاہیوں کو معاف کرے. اور جتنے حضرات یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کی دلی بنا دے، کوئی فرما دے. آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.